وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 53، درس نمبر 983۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء۔ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو براہ نہیں کرتا۔
صدق اللہ العظیم۔ سامنے کرام سورہ یوسف آیت نمبر 53 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب مہربانی کرے، ان ربی غفور الرحیم، اور میرا رب بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ نفس کے بارے میں تھوڑا سا مضمون آیا ہے سامعین کرام، تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہاں نفس کی پہلی صفت بیان ہو رہی ہے کہ نفس ابتدائی حالت میں نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، امارۃ بالسوء، بہت آمادہ کرنے والا ہے، سکھانے والا ہے برائی کو۔ نفس امارہ اسے ہی کہتے ہیں، برائی پر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ دنیا میں ہم محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے قابل کر لیں، جد و جہد کر کے، محنت کر کے۔ اب یہ محنت کس بارے میں ہوگی؟ یہ نفس سے جنگ ہوگی آپ کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، دشمنوں کا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ نفس امارہ، دیکھیں نفس کی قرآن کے حساب سے تین موٹی موٹی حالتیں ہیں۔ نفس تغیر پذیر ہے، یعنی اس کی حالتیں بدل سکتی ہیں، لیکن ابتدائی حالت اس کی نفس امارہ ہوتی ہے، اور یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ دیکھیں میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں نفس برائی پر کیوں آمادہ کرتا ہے، اور پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ برائی کیا ہے۔ دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا مقصود ظاہر نہیں ہوتا، باطن ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا تعلق، اصل انسان باطن ہے، روح ہے، اور روح ربانی ہے۔ یہ روح ربانی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں لے آیا اور ایک جسم دیا اور اس کو انسان بنایا، اور مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے اور جد و جہد کرے، محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا راستہ بتا دیا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو راستہ بتا دیا اپنی طرف آنے کا، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے یا ناشکری کا۔ تو اب دیکھیں تقاضے ہیں، نفس کے تقاضے ہیں، اور دنیا میں انسان کو سوچ سمجھ کے وقت گزارنا چاہیے، اور یہ ہم نے اس صورت مبارکہ میں بھی پڑھا تھا کہ اس صورت کی آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سوچو، عقل سے کام لو، سوچ سمجھ کے زندگی گزارو۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ انسان اگر دنیا میں بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے تو یہ ناکام ہوگا۔ ابتدائی طور پہ تو یہ بات نوٹ کر لیں، جو انسان دنیا میں آ کے اندھا دھن کسی کی تقلید کرتا ہے یا نفسانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یہ ناکام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا اسے، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ، یعنی اسی حالت پر چھوڑ دیا جس حالت میں یہ تھا۔ نفس کی ابتدائی حالت نفس امارہ ہوتی ہے، یہ ایک مخالفانہ قوت ہے، انسان کو ظاہر کو دیکھنے پر آمادہ کرتی ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزارنے پر آمادہ کرتی ہے، اور ظاہر اس کو اچھا کر دکھاتی ہے، ظاہر کو اس کے یعنی انسان کے سامنے مزین کر دیتا ہے نفس۔ میں مختصر جملے بول رہا ہوں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں تھوڑا سا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ مضمون
کافی تفصیل سے بھی بیان کیا ہے، لیکن یہاں جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے، برائی سکھاتا ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نفس کیوں دیا ہے جو ہمارے برائی پر، یعنی ہمارے سمت کے مخالف ہمیں راستے بتاتا ہے، جو ہماری منزل ہے اور جس راستے پر ہم نے چلنا ہے تو اس کے خلاف ہمیں سجیشن دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیں، یہ نفس کی مثال میں آپ کو دیا کرتا ہوں، اس کی مثال ایک سیڑھی کی سی ہے۔ یہ رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جب بھی انسان اللہ کی نیت کر لیتا ہے اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے تو نفس کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کی مدد کرے۔ نفس امارہ کا کام کیا ہے کہ انسان کی مدد کرے، اس کے ذریعے انسان اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے، کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دیا کرتا ہوں سیڑھی۔ ادنا سے اعلیٰ مقام تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں یا بلندی کی طرف، آپ کہیں بھی دنیا میں آپ کسی بلند جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں، سیڑھی کا استعمال کرتے ہیں، سیڑھی لگاتے ہیں۔ اور پھر عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں جو 2 منزلہ ہیں، 3 منزلہ ہیں، وہ اس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ اور سیڑھی کیا ہے؟ رکاوٹوں کا مجموعہ ہے۔ بانس کی سیڑھی کو تصور کر لیں سمجھنے کے لیے۔ بانس کی سیڑھی ہے، اگر آپ کو اوپر جانا ہے اور سیڑھی پڑی ہوئی ہے تو یہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو اس سیڑھی کو لگانا ہوگا، جس کا ایک قدم آپ کی، یعنی جس کی پہلی رکاوٹ آپ کے قدموں میں ہوگی، اور جو آخری رکاوٹ ہے وہ آپ کی منزل، یعنی جس منزل پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دراصل رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہے، نفس امارہ۔ اور یعنی اس کا کام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تک پہنچا دے، مدد کرے انسان کی۔ نفس امارہ، نفس جو ہے، یہ میں امارہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن نفس کا کام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تک پہنچا دے۔ ایک لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ دوسرے لحاظ سے بھی کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا مضمون ہمارے متعلق ہے، ہم میں نفس امارہ موجود ہے۔ اور تو جب بھی انسان اللہ کا ارادہ کرتا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہے، تو یہ نفس کی سیڑھی جو ہے یہ تن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور تو اب آپ کا، یعنی یہ اب آپ کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ مخلص ہیں رب کی طرف جانے میں تو نفس کی رکاوٹوں پر قدم رکھتے جائیں اور بلندی کی منزلیں طے کرتے جائیں۔ اگر آپ نفسانی رکاوٹوں کو عبور نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرتے تو آپ بلندی کی منزلیں طے نہیں کر سکتے۔ یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یعنی ایک طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نفس کا یہ ہے کہ یہ تن کے کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے نفس۔ لوگوں کو دیکھو، لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کو منزل بنا لو، دیکھو تمہارے ابھی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں تم پہ، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، چھوڑ دو اس خیال کو، اللہ کی طرف خیال کو چھوڑ دو، اس میں نقصان ہے تمہارا، تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تم کسی کے غلامی میں کیوں آتے ہو؟ تو اس قسم کی وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے برائیاں جو ہیں، یہ نفسانی برائیاں جو ہیں، یہ اس کے سٹیپس ہیں، ایک ایک برائی پہ آپ قدم رکھتے جائیں، جو آپ کر سکتے ہیں کریں، نفس کی مخالفت کریں۔ نفس کی مخالفت میں آپ کی معراج ہے۔ تو یہ سیڑھی ہے، اس کی مثال سیڑھی ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقے سے میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا طریقہ، یعنی اس کا دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ نفس جو ہے، ہمارے اندر جو نفس ہے، یہ حالتیں تبدیل کرتا ہے، یعنی اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اس کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل ہو سکتا ہے۔
لیکن اس کی ابتدائی حالت جو ہے وہ نفس امارہ کی ہے. یہ آپ کو ظاہر کو اچھا کر دکھاتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے. اور میں اگر کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا ہے اور نفسانی حالتیں، پہلے تو میں وہ حالتیں بتا دوں. اگر آپ اللہ کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اپنے نفس کو پاک کر لیں قرآن کی زبان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. نفس کا تزکیہ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم پر بہت مہربان ہے. اللہ ہم پر بہت مہربان ہے، بہت شفیق اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا ہے اور اس میں کچھ میل کچیل ڈال دیا ہے، آلودگی ڈال دی ہے، دنیا کی ظاہر کی آلودگیاں اس میں ہیں. پھر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے اور پیغمبر کے طریقے، یعنی پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کر کے آپ اس نفس امارہ کو پاک کر سکتے ہیں. اور یہ پاک کون کرائے گا؟ یہ پیغمبر کی ذات کرائے گی. وہ یزکیہم کے الفاظ ہیں. رسول کی 4 ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے وہ یزکیہم، ان کا وہ تزکیہ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے. تو نفس میں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ آلودگیاں ہیں، اس کا تعلق ظاہر سے ہے. عام طور پہ ہمیں جو بیان کیا جاتا ہے اور جو کہ حقیقت ہے، یعنی نفسانی خرابیاں جو ہیں یا آلودگیاں جو ہیں، اس میں لالچ ہے، اس میں غضب ہے، غصہ، اس میں کبر ہے، ہمارے نفس میں کبر ہے، بڑائی ہے، اور اس میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور یہ یعنی مختلف قسم کی برائیاں ہیں. غضب، شہوت، خواہشات، زین للناس حب الشہوات، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کو خواہشات کی محبت. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس دیا ہے اور یہ نفس اگر اس کو پاک کر لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں دوسرے انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ نفس کی سیڑھی تن کے کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ اس رکاوٹوں پر قدم رکھتے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں اگر آپ مخلص ہیں اللہ کے بارے میں. دوسرا تزکیہ نفس ہے، وہ بھی قرآن کی بات ہے. اور اچھا، نفس میں خرابیاں موجود ہیں، ہمیں نفس آلودہ دیا گیا ہے، نفس آلودہ دیا گیا ہے. اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے خامیاں، برائیاں ڈال دی ہیں اور ہمیں پھر نبی کو بھجوایا ہے کہ آپ نبی سے اپنا تعلق بنائیں، اس کی ہدایت کے مطابق اس ہدایات کو فالو کریں تو آپ کا نفس پاک ہو جائے گا. نبی کی رہنمائی میں، نبی کی ہدایت کے مطابق. نبی نہ ہو تو بات تو نبی کی ہے، لیکن پھر آپ نے تعلق جوڑنا ہے نائب نبی سے جو روحانی حکیم ہوتے ہیں. یعنی نبی جو ہے سب سے بڑا روحانی حکیم ہے، لیکن اس کے بعد روحانی حکماء کا سلسلہ بند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اصل میں تو یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کا حکم اور نبی کی اطاعت ہے. تمام کامیابیوں کی ایک جڑ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. مقامی طور پہ ایک رہنما، مقامی طور پہ ایک حکیم، روحانی حکیم، اس سے آپ اپنے تعلق دیکھیں. ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آپ اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتے. قرآن پر عمل کر کے ہی آپ اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پر آپ نبی کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں قرآن پر آپ عمل کریں گے، نبی سے ہدایت لیں گے. یہ مضمون طویل ہے، شاخ در شاخ ہے، لیکن میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ جب اپنے نفس کو زیر کرنے کی سوچتے ہیں اور نفس پر فتح پانے کی سوچتے ہیں تو یہ فتح آپ اکیلے نہیں کر سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ انسان کو اپنی برائیاں نہیں معلوم ہوتی. جو باطنی اس میں برائیاں ہیں نا،
ظاہری بیماریوں میں بھی ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، ایسی بیماریاں ہیں۔ اور باطنی بیماریوں کو تو کیا کہنا، انسان دیکھیں اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے، اکمل سمجھتا ہے کہ مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہو بہت سے لوگ عام طور پہ اس غلطی میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ میں پاک ہوں، مجھے پاکی کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ انسان کے پاس نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے۔ تو نفس امارہ پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ خود اپنا علاج نہیں کر سکتے، اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ دوائی موجود ہے قرآن اور حدیث، لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ میں اختلافات میں نہیں پڑتا، مجھے معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو الرجک ہے کہ آپ روحانی استاد نہ رکھیں، آپ خود عمل کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو آپ کو سیکھنا ہوگا کسی صاحب قرآن سے، پھر آپ نے اپنے آپ کو حوالہ کرنا ہوگا کسی روحانی حکیم کو۔ وہ حکیم، اس کی شرائط ہے، شرائط یہ ہیں کہ وہ آپ کو اللہ اور کے رسول کی ہدایات کے مطابق آپ کو رہنمائی کرے گا اور اسلام کی آپ کو تاکید کرے گا، اور عملی خود بھی ایک عملی نمونہ بن کے دکھائے گا قرآن اور حدیث پر عمل کا۔ تو اس سے قرآن میں اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی راستے میں محنت کرو اور اس کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ تو یہ روحانی حکیم جو ہیں یہ ذرائع ہیں، جیسے کہ پیغمبر ذریعہ ہے، جیسے کہ قرآن ذریعہ ہے، یہ سب ذرائع ہیں، مقصود اللہ۔ تو جب آپ اپنے نفس کو پاک کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں تو آپ خود نہیں کر سکتے، آپ نے کسی روحانی معالج سے رابطہ کرنا ہوگا، اس پر اعتماد کرنا ہوگا، اور اس کی ہدایت کے مطابق آپ نے اپنے روز و شب کے معمول کو بنانا ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور دھیرے دھیرے آپ کا نفس جو ہے وہ پاک ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ دو باتیں میں نے ایک تو وہ سیڑھی کی اور یہ تزکیہ نفس کی۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں میں آپ کو آسانی کے لیے، کبر کی جو ہم میں صفت موجود ہے، فرعونیت کی، وہ ہم خود اپنے آپ سے نہیں ہٹا سکتے، تاکہ کوئی شخص اللہ کی طرف سے مقرر شدہ کوئی شخص آ کے آپ کا تزکیہ نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا فرعون کے پاس، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں یہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اس کو نرم انداز میں بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے اپنے رب کے عذاب سے۔ تو دیکھیں پھر انا رسول ربک، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو فرعون سے انہوں نے کہا انا رسول ربک، ہم دونوں موسیٰ اور ہارون آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کے بھجوائے گئے ہیں۔ فقل هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ اور ہم تمہیں ہدایت کریں رب کی طرف اور تم ڈر جاؤ؟ تو خیر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھجوایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور پیغمبروں کی ڈیوٹی ہے وَيُزَكِّيهِمْ کے الفاظ بالکل واضح ہیں، پیغمبر آتا ہے لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو
یہ دو طریقے ہیں. اگر آپ پیغمبر اللہ کو منزل بنا کے پیغمبر اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اب آپ کا تزکیہ شروع ہو جائے گا. تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ پھر پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر کے جو بھی ہے. پھر آپ کا تزکیے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، آپ محنت کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزارتے رہیں اور آپ کا تزکیہ ہوتا رہے. نہیں، آپ نے نفس کو خواہشات سے روکنا ہے اور مدد جو ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. رسول کے طریقے کو آپ اپنائیں گے تو وہ طریقے ایسے ہیں کہ رسول کو فالو کر کے آپ تزکیہ نفس کی منزل حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال 3 مراحل ہیں سامعین کرام. تزکیہ نفس کے 3 مراحل ہیں. پہلے جب آپ تزکیہ نفس کے راستے پر چلتے ہیں تو پہلی حالت نفس امارہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس راستے کو تزکیے کے راستے پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ نفس اپنی حالت بدلتا رہتا ہے اور اس کی جو دوسری حالت ہے وہ نفس لوامہ کی ہو جاتی ہے، ملامت کرنے والا نفس. پہلی حالت جو تھی یہ برائی پہ آمادہ کر رہا تھا، اب اس حالت میں یہ آپ کو برائی سے روکے گا، لوامہ ملامت کرے گا. برائی کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی. برائی پہ آپ کو روکے گا، نیک کام پہ آپ کو آمادہ کرے گا. پھر آپ جب تزکیے کے سفر پر چلتے رہیں گے، ایک نگران کی نگرانی میں حکیم کی ہدایات کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا. یعنی وہ حالت ایسی ہوگی کہ وہ اللہ کی اطاعت میں قرار پکڑ لے گا، مطمئن ہو جائے گا. پہلی جو حالت تھی وہ تو اللہ کی اطاعت کے خلاف آپ کو بتا رہا تھا. اب جو آخری اور مطلوب حالت ہے نفس کی وہ نفس مطمئن ہے. نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کی حالت پر جب آپ کا نفس پہنچ جاتا ہے، یہ مطلوب حالت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ. تم رب سے آئے ہو، رب کی طرف واپس چلے جاؤ. اب اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. تمہاری یہ جو نفسانی کیفیت بن گئی ہے نفس مطمئنہ کی، یہ اس لیے کہ تم اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے ہر قسم کے، اور اب نتیجے میں وہ آپ سے راضی ہو گئے. اب حکم کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. پھر یہ قلب مطمئنہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں نفس اور قلب یہ تقریباً پھر یکجان ہو جاتے ہیں. قلب المومن عرش الرحمن. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ میرا تخت ہے، میں اس پر براجمان ہوتا ہوں. یعنی میرا نور، اللہ کا نور، آپ کا دل جو ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے. مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. ترجمہ سنا دیں. ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے. الا ما رحم ربی،
لیکن جس پر میرا رب مہربانی کرے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔